نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبس چل رہی ہے جی ہماری، آیت نمبر 27 سے لے کے 32 تک۔ آج تجوید کے اعتبار سے پڑھتے ہیں۔ پہلا ہی کلمہ ہے ہمارا جہاں پہ اقلاب کا قاعدہ یوز ہوا ہے۔ جب بھی نون ساکن کے بعد با آ جائے، شرط یہ ہے کہ پہلا کلمہ نون ساکن ہو حرف، اور دوسرا حرف با۔ حرف کو کلمہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تو اس نون کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں۔ تو پہلے ہی کلمے میں یہ قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے۔ میم ساکن کا میم جو ہے اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ ہونٹوں کے اگر تر حصے آپس میں ملیں تو با، اگر خشک حصے آپس میں ملائیں تو میم۔ گویا میم ادا کرنے کے لیے آپ کو تر حصوں سے میم ادا ہو جائے گا، لیکن وہ ادائیگی پرفیکٹ نہیں ہوگی تجوید کے قواعد کے مطابق۔ میم فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، دو زبر والی تنوین ہے، الف مدہ بنا کر رکیں گے۔ فِيهَا حَبًّا، دونوں میں فرق نمایاں ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ اقصی حلق سے ادا ہو رہی ہے، یہ وسط حلق سے ادا ہو رہی ہے۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، ضاد ساکن ہے تو اس کی آواز میں کلکلہ نہیں آنا چاہیے۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، دونوں دانت آپس میں جڑیں گے نہیں تو وہ زال کی مشابت ہو جائے گی، زال ہو جائے گا۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، خا کو پر کرنا ہے۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، قا کے لیے محنت کر کے ان مسل کو ٹینشن دے کے اس لوتھڑے کو بالمقابل تالو کے ساتھ لگانا ہے تو وہ قاف ادا ہوگا، نہیں تو کاف ہو جائے گا۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہاں پہ وَلِأَنْعَامِكُمْ جو ہے وہ لکھنے میں مس ہو گیا ہے، اس کو لکھ لیتے ہیں۔ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تو یہ ہوئی جی تجوید کے بارے میں کچھ چھوٹے چھوٹے قواعد جو آپ سے میں نے اظہار کر دیا۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے ہمارے پاس علم صرف کے مطابق الفاظ کی بحث، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہر کلمہ جو ہے وہ کیسے بنا ہے اپنے روٹ ورڈ سے۔ فا جو ہے فا حرف عطف ہے، اور یہ نون با اور تا، نون نبتا، نباتات اردو کا لفظ بھی ہے اسی میں ہی، اسی لفظ سے، اسی روٹ ورڈ سے۔ تو یہ باب افعال سے ہے جی، اس سے پہلے الف آ گیا تو یقیناً یہ باب افعال سے ہو گیا۔ یہ لفظ بنا ان بتا،
تجوید کا میں خیال نہیں رکھ رہا صرف بتانے کے لیے. تو افعل کے وزن پر یہ انبتا ہو گیا. تو افعل کی گردان اگر کریں گے تو وہ جو جمع متکلم کا صیغہ آئے گا افعلنا، افعلنا، اس وزن پر ہمارا لفظ مان جائے گا انبتنا. تو یہ جمع متکلم باب افعال فعل ماضی. فیہا مرکب جاری، حبا، حب با، ہا با اور با، یہ اس کا روٹ ورڈ حب، حبابا. تو یہ حبن شکل میں، اس کو فعلن کی شکل میں جو ہے نا یہ اسم بنے گا یہاں پہ. تو اس کا معنی غلہ، اناج، اس کی جمع جو ہے وہ حبوب آتی ہے. تنوین کے بعد واو ہے تو یہاں پہ تشدید آئے گی. وعنب، واو عطف، حبوب بھی لکھ دیتا ہوں، جمع ہے اس کی، یہ واحد ہے. عطف عین، نون اور با، عنب اس کو کہتے ہیں انگور کو. وقد، قاف، ضاد اور با یہ ترکاری کو کہتے ہیں. زیتون یہ لفظ آپ کا جانا بچانا ہے. اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ زا، یا اور تا. اس کو اس میں جنس جمعی کہتے ہیں جی، زا، یا، تا. یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے والتین والزیتون میں. تو یہ لفظ زیتون. واو پھر عطف، نخل، کھجور کے درخت کو کہتے ہیں. نون، خا اور لام. وحدائق، یہ فعائل کے وزن پر ہا، دال اور قاف روٹ ورڈ ہے. حدیقہ اس کی واحد آتی ہے. حدائق جو ہے فعائل، اس کو کہتے ہیں جمع منتہل جموع. اس کے اوزان ہیں، یہ پہلے میں نے بتائے ہوئے ہیں اس میں غیر منصرف کے چیپٹر میں. فعائل تو یہ لفظ بنا ہمارا حدائق. اوپر مد آ جائے گی کیونکہ الف مدہ کے بعد سبب مد حمزہ موجود ہے. غلبہ یہ صفت مشبہ کہتے ہیں جی اس کو. غین، لام اور با. تو یہ فعل، فعلن، فعلن، فعلن تینوں شکل میں آ سکتا ہے حرف نسبی جری. تو یہ صفت مشبہ کے اوزان میں سے ایک وزن ہے غلبہ. فقہ، فاعل، فا، کاف اور ہا، یہ فاعلتن کے وزن پر جی اسم ہے. ایک تو فاعل اور اس کا مونس فاعلہ آ گئی نا، لیکن اسم فاعل کے وزن پر. لیکن اسم کے اوزان میں بھی ایک اسم ہے فاعلتن. وَأَبْبَا، حمزہ، با اور با کا وزن، یہ با کا با میں ادغام ہوا تو یہ بھی ابا بن گیا. متاعن، میم، تا، عین، یہ لفظ بھی اسم ہے اور فعال ان کے وزن پر متاعن. انعام، وَلِأَنْعَامِكُمْ، نون، عین اور میم یہ ہے اس کا روٹ ورڈ. نون، عین، میم. انعام چوپائے کو کہتے ہیں، جمع مقصر ہے یہ، جیسے لسان، السنہ
اور نعم انعام تو یہ جمع ہے انعام اور یہ جمع مقصر ہے. ٹوٹ جاتی ہے نا جمع مقصر، اسے کہتے ہیں جس کے واحد سے یا کوئی چیز اس کے اندر ایڈ ہو جائے یا اس سے کوئی ڈیلیٹ ہو جائے، ختم ہو جائے. ولی انعامکم، لام حرف جارہ، لکم جو ہے یہاں پہ یہ پھر مرکب جاری، لام اور کم، اس کو ہم آخر میں ڈسکس کریں گے. تو یہ ہے جی ہمارا علم صرف کے مطابق الفاظ کے اوپر بحث کہ کون سا لفظ جو ہے اپنے روٹ ورڈ سے کیسے بنا. جی آگے چلتے ہیں علم نحو. علم نحو میں یہ ساری ہی آیات بہت سادہ ہیں. تو فا جو ہے وہ اس کو کہا ہم نے حرف عطف ہے. فَأَنبَتْنَا أَفْعَلْنَا، کسی بھی فعل کے اندر ایک ضمیر جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. وہ اس کی اشکال مختلف ہو سکتی ہیں لیکن کوئی فعل اپنی ضمیر سے خالی نہیں ہوتا، یا تو چھپی ہوئی ہوتی ہے یا وہ ظاہر ہوتی ہے. اگر ظاہر ہوتی ہے تو وہ کس شکل میں ہوتی ہے، وہ ہر فعل کی اپنی اپنی جو ہے نا ماضی اور مضارع کے اعتبار سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کون سا کلمہ ہے جو اس میں ضمیر ہے. تو اس میں نا جو ہے یہ فعل ہے انباتا، تو اس کے بعد یہ نا جو ہے یہ ضمیر ہے. اس کو کہتے ہیں جی مرفوع متصل. فعل ماضی کے اندر یہ نا ضمیر جو ہے وہ فعل متصل ہوتی ہے، ضمیر متصل مرفوع ہوتی ہے. مرفوع ہو کر پھر میں وہی بات ریپیٹ کروں گا بار بار، ہر فعل کے اندر اس ضمیر کو آپ نے یا تو مرفوع کہنا، جو ضمیر اندر ہوگی وہ ہمیشہ مرفوع ہوگی، اور مرفوع ہو کر وہ فعل جو مضارع معروف ہے ان میں فاعل بنے گی، جو مجہول ہیں ان میں نائب فاعل بنے گی، اور یہی حال فعل ماضی کا ہے. تو بعض اوقات جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ ظاہر ہو کر سامنے آ جاتی ہیں اسم کی شکل میں، جیسے پہلے ہی کلمے میں آئی فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، تو انسان کو دیکھنا چاہیے. تو انسان فاعل ہے، ينظر میں ہوا جو ہے وہ چھپی ہوئی تھی، وہ ظاہراً ایک اسم کی شکل میں نظر آ گئی تو وہ فاعل بنے گی، ہوا کی ویلیو ختم ہو گئی. اسی طرح یہاں پہ اگر یہ ہے انبتنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ، تو یہ نا ضمیر مرفوع متصل ہے. تو مرفوعات 8 ہیں، ان 8 میں سے یہ یہاں پہ فاعل ہے. تو گویا یہ فاعل اور یہ فعل. آگے کیا ہے جی فیہا. یہ ہم نے کہا مرکب جاری ہے. ہر مرکب جاری جو ہے وہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے، تو یہ اس فعل کے متعلق ہے. متعلق، تو متعلق کون سا ہے اس کا؟ جیسے اسم الفاعل ہے یہ، تو اسم المفعول کون سا ہے؟ فعل ہے، اس کے متعلق ہے. یہ متعلق ہے اور یہ متعلق ہے. حبا فانبتنا فیہا حبا، ہم نے اناج اگایا. ٹھیک ہے جی. تو یہ گویا ایک منصوب اسم ہے جس کو ہم کہیں گے یہ مفعول بہی ہے، اور یہ ہمارا جملہ ہمیں بتا رہا ہے آگے کہ یہ معطوف علیہ ہے. مرکب عطفی بننے لگا ہے جی. اور کیا اگایا؟ ہم نے زمین سے اگایا. فیہا، اس میں، اس زمین میں اگایا، پیدا کیا. حبا، اناج، کس شکل میں؟ عطف عنبا، تو یہ ہے معطوف اول. معطوف علیہ یہ ہے، اس کا عطف اس کے اوپر. واو پھر آ گئی عطف، یہ پھر معطوف.
یہ معطوف ثانی. واو پھر عطف معطوف ثالث. واو پھر عطف معطوف رابع. وہ حدائق غلبہ. دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہے یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے. تو یہ صفت موصوف مل کر دونوں یہ معطوف بنیں گے خامس. وہ حدائق غلبہ. تو حدائق غلبہ جو ہے وہ بنے گا معطوف خامس. آگے سادس ہے معطوف فاقہہ. واو پھر عطف عطف پھر معطوف سابع. گویا یہ سب چیزیں پیدا کی. تو یہ معطوف علیہ جو ہے یہ اپنے 7 معطوفوں کے ساتھ مل کر ایک کیا بنے گا مفعول بہ. تو میں اگر ان کو سب کو سرکل کر دوں یہاں سے یہ جو مرکب عطفی ہے یہ ہے مفعول بہ. تو 1 2 3 4 5 آیات مل کر ہمارا ایک جملہ فعلیہ بنا فعل فاعل متعلق اور مفعول بہ کے ساتھ. تو ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا ضمیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے کہ ہم نے اگائے اس فیہا جس کو ہم نے شققنا کیا تھا. شققنا الارض شقہ کیا تھا اس زمین سے. یہ ہا ضمیر اس زمین کی طرف جا رہی ہے ارض کی طرف جا رہی ہے. تو اس میں سے ہم نے یہ سب چیزیں یہ مرکب عطفی اگایا. اس کے اوپر کام ہوا ہے. کس نے کیا ہے؟ نا ہم نے. فعل کیا ہے؟ اگانا. متعلق کیا ہے؟ فیہا یعنی اس زمین میں. آگے متاعن کیا ہے جی؟ یہ کہتے ہیں جی مصدر اسم ہے. اس میں مصدر منصوب کیوں ہے جی؟ یہ منصوب اس لیے ہے کہ یہ مفعول ان 13 منصوبات میں سے ایک ہے مفعول لہو. ان 13 منصوبات میں 5 مفاعیل خمسہ ہیں. ان مفاعیل خمسہ میں سے ایک ہے یہ مفعول لہو. یعنی جو کسی فاعل کے کسی مفعول کے اوپر فعل سرزد کرنے کی وجہ بیان کرتا ہے. متاعا لکم ولانعامکم. تو پھر یہ متاعن جو ہے یہ اسی طرح ہوگا. یہ معطوف علیہ واو عطف اور یہ معطوف کیا؟ مرکب جاری. پہلے تو یہ بنے گا نا. یہ آپ کو سمجھ آ گئے. انعامی یہ ہے مضاف جمع مضاف الیہ.
تو یہ مرکب اضافی جو ہے اس لام جارہ کا مرکب جاری بن گیا. تو گویا یہ ایک مرکب جاری ہے جو معطوف ہے کس کا؟ متاعن جو ہے یہ مضاف ہے، لکم جو ہے یہ مرکب جاری ہے. تو یہ مرکب جاری جو ہے اس مضاف کے ساتھ مل کر معطوف علیہ بن رہا ہے اس کا. تو گویا معطوف علیہ اور اپنا معطوف کے ساتھ مل کر یہ جو اس میں مصدر ہے یہ مفعول لہو بن رہا ہے، جو اس فعل کے کرنے کا سبب بیان کر رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے کیوں آپ کے فائدے کے لیے اور آپ کے چوپایوں کے فائدے کے لیے اگائی ہیں، پیدا کی ہیں. اچھا، ابھی ان آیات کا تعلق اپنی پچھلی آیات کے ساتھ کیا ہے، ذرا تھوڑا سا ربط پیدا کر لیتے ہیں. کیا انا صببنا الماء صبا، تو یہ تھا اصل میں انا حرف مشبہ بالفعل، نا اس کو کہتے ہیں اسم انا. اسم انا کی آگے خبر ہے. خبر کیا ہے؟ خبر وہ جی ہاں یہاں تک ہے. کیسے؟ صببنا الماء صبا، ایک تو یہ ہوا. ثم یہاں پہ جو حرف عطف استعمال ہوا ہے وہ ہے ثم. دو افعال کے درمیان حرف عطف استعمال ہوا ہے ثم، پھر دو افعال کے درمیان حرف عطف استعمال ہوا ہے فا. اور ان چیزوں کے درمیان جو اگائی جانے والی ہیں، جو مفعول بہی ہیں انبتنا کا، ان کے درمیان حرف عطف استعمال ہوا ہے واو. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ تینوں حروف عطف ہیں تو یہاں پہ ثم کیوں نہیں آ گیا؟ وَعِنَبًا فَقَدْبًا فَزَيْتُونًا ثُمَّ زَيْتُونًا ثُمَّ نَخْلًا ثُمَّ حَدَائِقَ، ایسے کیوں نہیں ہو گیا؟ یا یہاں پہ ثم تھا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا ثم انبتنا کیوں نہیں ہو گیا؟ تو کوئی وجہ ہے، وہ میں ابھی وجہ ایکسپلین کرنے لگا ہوں. یہ نقطہ اس لیے میں نے اکٹھا کیا ہے، ان ساری آیات کا سمرائز کیا ہے کہ انا کا اسم ہے، اس اسم کے بارے میں یہ خبر ہے. یہ جو ہوتا ہے نا انا کا یا انا کا اسم ہے تو یہ اس کی خبر ہے. بھئی کیا اسم اور کیا خبر؟ اسم سے مراد ہے کہ یہ کوئی شک نہیں ہے اس اسم میں. ٹھیک ہو گیا؟ نا میں کوئی شک نہیں ہے، نو ڈاؤٹ ان اٹ. یہ نا کون ہے؟ یہ وہی فاعل ہے جو اس میں نا ہے، اور یہ ہے اللہ تعالی. اچھا جی، شک نہیں ہے. اس کی کس بات میں شک نہیں ہے؟ آگے وہ بتا رہا ہے کہ یہ جو کام کیے ہیں نا، یہ اسی ذات نے کیے ہیں. اس کام کے کرنے کا فاعل اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی یقیناً اس کا فاعل اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی کی مرضی سے ہی یہ کام ہو رہے ہیں اور کوئی ان کو کرنے والا نہیں ہے. یہ ہے اس کا معنی شک. اچھا جی، سببنا الماء صبا لے لیتے ہیں تو پہلے زمین میں کیا ہوتا ہے؟ پانی نازل ہوتا ہے. پانی نازل ہونے کے بعد فوراً کوئی چیز اگاتی ہے؟ نہیں، کچھ ٹائم لگتا ہے. اس کے سوکھنے میں ٹائم لگتا ہے، چاہے گھنٹوں لگیں، چاہے دن لگیں، چاہے مہینے لگیں، لیکن ایک خاص پیریڈ جو ہے وہ لگتا ہے. تو اس وقت کے گزر جانے کے بعد، یعنی بہت زیادہ پانی نازل ہونے کے بعد، مہینوں یا 1.5 مہینے بعد جب ہل چلتی ہے تو ہل چلانے کے بعد زمین کو آسان کرنے کے لیے کہ اس میں سے اگل آئے دانا، تو اس کی کاشت کے
لیے مناسب بنانے کا جو ٹائم ہے وہ لیا بارش کے ہونے سے لے کے اس تک، تو اس لیے لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ثم. اور پھر کیا ہے، شققنا کے بعد جب ہم اس میں بیج بویا، انبتنا ہم نے اس میں سے نکالا، اگایا. تو جب کسان اس میں سے بیج بو دیتا ہے تو اس بیج بونے کے فوراً بعد اس سے یہ چیزیں جو ہے نا وہ اگلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ہے معنی. واو کا مطلب ہے پہلے یہ ہوا، پہلے یہ ہوا، کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے پہلے یہ ہو. واو میں کوئی ترتیب نہیں ہے. ان میں سما میں ترتیب ہے کہ پہلے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا جیسے ہم واو کے بعد کہتے ہیں جی پہلے عنبہ ہوا یا قدبہ ہوا، یا پہلے زیتون ہوا یا کھجور ہوگی. کوئی بھی پہلے ہو گیا، نخلا ہو گیا یا زیتون ہو گیا، اس کے پہلے اور بعد میں کوئی ترتیب نہیں ہے. سما اور فا میں ترتیب ہے. ایک بات ان دونوں میں کامن ہے. ترتیب کیا ہے کہ پہلے سبب نہ ہوگا پھر شقق نہ ہوگا. نمبر ایک. یہ نہیں ہو سکتا کہ شقق نہ پہلے آ جاتا بعد میں سبب نہ ہوتا، زمین پہلے پھاڑ دی جاتی پھر اس سے پانی نازل ہوتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. آگے فا میں کیا ہے، اس میں صرف ترتیب ہے اور تھوڑی تاخیر ہے. اس میں ترتیب ہے اور تعقیب ہے. تاخیر و تعقیب. تعقیب کا مطلب عقب میں آنا، فوراً ہو جانا کسی کام کا. تو اس کے بعد اس میں وقت بہت کم ہے، اس میں وقت جو ہے وہ زیادہ ہے. تو آگے کیا ہے جی، یہ سارے جملے جو ہیں سب مل کر اس کے بعد یہ جو ہے اس کا مصدر جو ہے وہ کیا ہے، مفعول لہو. یہ سارا کام کرنے کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کیا، کہ آپ کا فائدہ دینا ہے آپ کو اور آپ کے چوپایوں کو کھانا کھلانا ہے، آپ کی زندگی گزارنے کا یہاں سے اناج اگانا ہے. تو گویا یہ ہے سمرائز اس ساری آیت کا کہ انا کے اسم کے بارے میں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، اور قواعد تجوید اور قواعد نحو کے مطابق آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ یہ کام کس ہر لفظ کی اپنی جگہ کے اوپر استعمال ہونا کتنا فائدہ مند اور کتنا اہمیت کا حامل ہے. وما علینا الا البلاغ.